کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ بارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز مکرم محترم سامعین اعظام، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ ذی الحجہ کو بہت سی فضیلتیں عطا کی ہیں۔ اسی ماہ ذی الحجہ میں 10 ذی الحجہ کو مسلمان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عظیم سنت یعنی قربانی والی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں 10 سالہ زندگی گزاری ہے، اور ان 10 سالوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کے عظیم فریضے کو سر انجام دیا ہے۔ یعنی قربانی کا درجہ وجوب کا ہے، مسلمانوں پر واجب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ عید والے دن ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ یعنی جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، استطاعت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے علیحدگی کا اظہار کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو قربانی کے اس عظیم سنت کو ہم زندہ کریں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قربانی کرتا ہے اور قربانی کر کے اس کے بعد قربانی کے جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قربانی کے اسی جانور کو ذبح کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض میں انسان کو ایک نیکی ملتی ہے۔ تو ہم بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اس سنت کو زندہ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بے شمار ثواب عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات قربانی کا نصاب کیا ہے؟ تو قربانی کے نصاب کے متعلق یہ بات سمجھیے کہ قربانی کا نصاب کسی آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، 7.5 تولے سونا ہو، یا 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کی رقم اس کے پاس موجود ہو تو اس آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یعنی قربانی کا نصاب جو ہے اس میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں ایک فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے اس پر 1 سال کا گزرنا لازم ہوتا ہے، جبکہ قربانی میں یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے عید والے دن صبح سویرے بھی یہ رقم لے لی اور وہ 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کی رقم کا مالک بن گیا تو اب اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ 7.5 تولے کی جو رقم ہے آج 2021 میں اس عید الاضحیٰ کے موقع پہ 7.5 تولے سونے کی قیمت تقریباً 8 لاکھ روپے بنتی ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے وہ آج سن 2021 میں تقریباً 80,000 روپے کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اگر کوئی آدمی 80,000 روپے کا مالک ہوگا یا 80,000 روپے کے سونا چاندی کا مالک ہوگا یا نقدی کا مالک ہوگا یا ضرورت سے زائد چیزوں کا مالک ہوگا تو اس آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو صرف سونا ہے اور کچھ روپے ہیں، چاندی ہے لیکن وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہی اور تھوڑے بہت پیسے ہمارے پاس رہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر کوئی 2 اجناس یعنی سونا چاندی دونوں چیزیں مل جائیں، یا سونا اور رقم مل جائے، چاندی اور رقم مل جائے، چاندی اور سونا مل جائے، تو اگر ان صورتوں میں رقم 80,000 روپے تک بنتی ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو قربانی کے متعلق پہلا مسئلہ تو یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس کے بعد دوسری بات، قربانی کب سے کب تک کی جا سکتی ہے؟ 10 ذی الحجہ کی
شہروں میں عید کی نماز کے بعد، دیہاتوں میں 10 ذی الحجہ شروع ہونے والا، جب 10 ذی الحجہ شروع ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر ان دنوں میں کسی نے قربانی نہیں کی تو گناہگار ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ جو قربانی کی جو رقم تھی، اس رقم کو صدقہ کر دے فقراء پہ اور یتیموں، غریبوں، مسکینوں پہ۔ اب وہ قربانی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تکبیرات تشریق کب سے کب تک کہنی ہیں۔ تو آج 9 ذی الحجہ ہے پاکستان میں، آج تقریباً منگل کا دن ہے اور آج فجر سے 9 ذی الحجہ شروع ہو چکی ہے۔ تو 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیرات تشریق کہنی ہے، یعنی 23 نمازوں میں تکبیرات تشریق کہنی ہے۔ اگر یہ تکبیرات تشریق نہیں کہے گا کوئی تو گناہگار ہو جائے گا۔ تو ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق مرد اور عورت سب کے لیے کہنا واجب ہے۔ اگر اس واجب کو کوئی چھوڑے گا، اخلاص کے ساتھ جانور ذبح کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرتے وقت ثواب ملا تھا۔ قربانی کے متعلق ایک بات عوام میں رائج ہو جاتی ہے کہ قربانی کی جگہ ہمیں یہ رقم صدقہ کر دینی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ قربانی میں کہتے ہیں لوگ کہ ہم خون بہائیں گے، جانوروں کو ذبح کریں گے، گوشت کم ہو جائے گا، پھر گوشت ضائع ہو جائے گا، گھروں میں فریزر میں پڑا رہے گا، خراب ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یاد رکھیے یہ شیطان کے وساوس ہیں جو انسان سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فجر کی نماز انسان پہ فرض کی ہے 2 رکعت فرض۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے نہیں بھائی میں صبح صبح فریش ہوتا ہوں، میں 8 رکعت پڑھوں گا، نہیں قبول ہوتی، اس لیے کہ جو اللہ کا حکم جس وقت انسان پہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہی حکم انسان کے لیے پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ حج کے لیے جانے کے بجائے کوئی یہ کہے کہ میں نہیں حج کے 40 دن میں مصلی پہ گھر میں بیٹھا رہوں گا اور مصلی پہ نماز پڑھوں گا، بھائی اس کی حج نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اللہ کے اس حکم کو جانا ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے حکم کے متعلق کوئی یہ کہے نہیں بھائی میں زکوٰۃ تو نہیں عطا کرتا، میں زکوٰۃ کی جگہ دن رات مصلی پہ بیٹھا رہوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، بھائی اس کا جو زکوٰۃ کا حکم ہے پورا نہیں ہوگا۔ روزے کے متعلق کوئی یہ کہے نہیں بھائی گرمی ہے میں روزہ نہیں رکھتا، روزے کی جگہ میں دن رات نمازیں پڑھتا رہوں گا، میں غریبوں کی مدد کرتا رہوں گا، بھائی اس کے روزے والا ثواب اس کو نہیں ملے گا، فرض پورا نہیں ہوگا۔ تو قربانی کے دنوں میں ہم کیسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی قربانی کی جو رقم ہے ہمیں غریبوں کو دے دینی چاہیے، فقیروں کو دے دینی چاہیے، اور کوئی واٹر کولر لگا کے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، بھائی وہ سارے کام پورا سال ہو سکتے ہیں، قربانی والا کام ان ذی الحجہ کے 3 دنوں کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان 3 دنوں میں اس عظیم سنت کو صاحب استطاعت لوگوں پر اس کام کو واجب کیا ہے۔ اب اگر ہم نہیں کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیے یہ شیطان کے وسوسے ہیں کہ قربانی نہ کی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، یتیموں کی مدد کی جائے۔ تو غریبوں اور یتیموں کی مدد کے لیے گوشت، قربانی کے گوشت سے ہم ان کی کیوں نہیں مدد کرتے اور پورا سال ہم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے یاد رکھیے شیطان کے وساوس سے بچیے، قربانی کے اس عظیم عمل کو کیجیے، خوب اچھے انداز سے کیجیے اور قربانی کے جانور کو خوبصورت جانور لے کے اللہ کی راہ میں ذبح کریں، اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ یاد رکھیے قربانی کے دنوں میں ہم سخاوت کا مظاہرہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پورے سال سخاوت والا معاملہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ پورے سال ہمیں بے شمار رزق عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہم کنجوسی سے معاملہ لیں گے، نہیں بھائی میں تو مقروض ہوں، نہیں بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نہیں بھائی میرے پاس یہ مسائل ہیں، تو اس لیے اگر ہم یوں کریں گے تو سوچ لیجئے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہمارا رزق تنگ کر لیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو قربانی کے اس عظیم عمل کو، کل کا دن ہے پاکستان میں، کل بدھ کا دن ہے 21 جولائی کو قربانی کے اس عظیم عمل کو پورا کیا جائے گا۔ 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد شہروں میں قربانی کا یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی والا یہ عمل پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔